قوم کو پی ایچ ڈی بنانا ہے، اس قوم کو جو صرف انگوٹھا لگانے کے، ووٹ دینے کے اور پھر وہی ہاتھ اپنے سر پہ مار مار کے 5 سال بین کرنے کے کام آتی ہے۔ دوسرا ایک انتہائی اہم سوال، کیا خدا نخواستہ الا معاذ اللہ توبہ استغفار میرے منہ میں خاک، کیا پاکستانی سیاست میں آج بھی لاشوں کی ضرورت باقی ہے؟ اب کوئی یہ کہنے کی کوشش نہ کرے کہ پاکستانی سیاست میں لاشوں کی ضرورت کبھی نہیں رہی، ورنہ بحث بہت طوالت اختیار کر لے گی۔ کراچی میں یہ اداکاری کورونا کے نام پر، یہ جس کو کہہ لیں آپ دھندا، پورے عروج پر ہے۔ کہیں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن، کہیں ہینڈسم لاک ڈاؤن، کہیں پیارا لاک ڈاؤن، کہیں بدصورت لاک ڈاؤن، کہیں موٹا لاک ڈاؤن، کہیں پتلا لاک ڈاؤن، کہیں بڑا لاک ڈاؤن، کہیں چھوٹے سائز کا لاک ڈاؤن ہم لگا رہے ہیں۔ باقی پورے شہر کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام معاذ اللہ میرے منہ میں خاک جب چاہیں جس پر چاہیں ہاتھ صاف کریں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ہم شہید کا درجہ دے کر کے کسی ایک جگہ کا ایک تقریب منعقد کریں گے، اس میں اچھی اچھی باتیں کریں گے، اور جان سے جانے والوں کی فیملی کو، گنی چنی فیملیز کو بلا کر کے ان کو ایک چاندی کا یا ایک سونے کا پانی چڑھا ہوا ایک سکہ دے کر کے تالیاں بجوائیں گے، فوٹو سیشن کریں گے، اور اس کے بعد راوی چین ہی چین لکھے گا اپنے بلند محلات میں یا بلند مقابر میں۔ ہمارے بچے لوہا پیتے ہیں، سیسا پگھلائے ہوئی دیوار ان کے گرد کھڑی ہے، آپ نے لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کر دی ہیں، ہر آدمی کو اس کے ڈور سٹیپ پر ایمبولنس آپ نے معاذ اللہ میرے منہ میں خاک میسر کروا دی ہے، اور اگر نہیں تو پھر یہ ایڈونچر کیوں ہو رہا ہے، اور کیا یہ سب کچھ فی سبیل اللہ ہو رہا ہے؟ نہ وفاق اسکول بند کرنے پر تیار ہے نہ صوبہ، کیا یہ سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب دیکھیے، ہمارا ملک تو اتنا ماشاءاللہ زبردست ملک ہے کہ اس کو ایک ایسا وزیر اعظم ملا ہے جس نے 2.25 سال کے بعد بہنوئی کا پلاٹ خالی کرنے کے لیے CCPO لگایا ہے جی، قبضہ، اس پہ قبضہ تھا۔ آپ اس سے بڑا وزیر اعظم اور اس سے بڑا فیصلے کرنے والا آپ نے تاریخ میں کبھی کوئی دیکھا ہے؟ کسی ملک کا وزیر اعظم نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسا وزیر اعظم بھی کوئی دیکھا ہے آپ نے کہ کرونا کے لیے افغانستان سے بھیک میں کو 2-4 کروڑ ڈالر بھی لے آیا؟ یہ کتنا کامیاب آدمی ہے۔ تو بہرحال یہ تو مبارکباد دیتے ہوئے اب میں یہ کہوں گا کہ بلا شبہ کرونا سے نمٹنے کے لیے، اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ نمبر 1 احتیاطی تدابیر ہے۔ ماسک لگائیں، ہاتھ دھوتے رہیں 2-4 مرتبہ دن میں، اور اپنی امیونٹی بڑھانے کے لیے کچھ خوراک اپنی بہتر کریں۔ لیکن کیا کریں، وہ جو مرغی ہے وہ 250 روپے کلو ہو گئی ہے، جو پہلے 100-125 تھی۔ اب اس کا کوئی نسخہ جو ہے وہ PTI حکومت دے دے۔ اچھا، اب آ جائیں، آپ نے بھی کہا کہ کرونا کے حوالے سے اگر عمران خان صاحب فیصل آباد میں جلسہ کریں تو کوئی کرونا نہیں، PTI گلگت بلتستان میں اگر جناب الیکشن مہم چلائے، جلسے کریں، کوئی کرونا نہیں ہے، ہم کریں تو پھر کرونا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں کرونا سے نمٹنے کے لیے باقی کام ہم نے کرنے ہیں، وہاں اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ معمولات زندگی جس طرح امریکہ میں بھی چل رہے ہیں کہ وہاں بھی الیکشن ہو گئے، وہاں بھی بہت تیز معاملہ ہو گیا ہے، اور یورپین ملکوں میں بھی ہو گیا ہے۔ تو سب سے ضروری بات کہ جلسے بھی اگر آپ کرتے ہیں، ہر پارٹیسپینٹ جو ہے اس کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ لیکن اگر جو آپ کہتے ہیں، اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ سارے مل جل کے معاملات کو ٹھیک کر لیں اور کسی طرح سے نارمل لائف بھی چلتی رہے تو وہ بہتر ہوگا۔ یہ حکومت تو اس طرح کا ٹنڈی دل ہے کہ یہ تو پیٹرول کو بھی کھاتے ہیں، یہ تو معیشت کو بھی کھا رہی ہیں، یہ تو PIA کے جو اساس ہے روزویلٹ ہوٹل ہے اس کو بھی کھا رہی ہیں، یہ تو سٹیل مل کے کھانے کی بھی چکر میں ہے۔ ملک پہ قرضوں کا ایک بوجھ ڈال دیا، بیچارے عوام رو رہے ہیں کہ ہم بجلی کا بل جمع کروا دے، بچوں کا فیس جمع کروا دے، یا ہم کھانے کی چیزیں لائیں کہ دوائیاں لائیں۔ بھائی میں سمجھتا ہوں کہ کورونا سے یہ حکومت اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے۔
اور جلسے تو ہو رہی ہیں، اگر اپوزیشن جلسے نہیں کرے پھر بھی جلسے ہو رہے ہیں. آج محترم خادم رضوی صاحب کا جو جنازہ تھا اس میں کتنے لوگ آئے تھے. سوات میں سراج الحق صاحب کو اجازت ملا ہے، پشاور میں ہم اجازت نہیں دے رہے ہیں، لیکن سوات میں احتجاج کے لیے جناب محترم سراج الحق صاحب کو اجازت نامہ ملا ہے، ان کا جلسہ ہو رہا ہے. اس پیس پہ نہ عمل درآمد وزیر اعظم کے پروگراموں میں ہو رہا ہے، نہ بازاروں میں ہو رہا ہے، کہیں نہیں ہو رہا. اس لیے فری فار آل کی جو ہے وہ سیاست ہونی چاہیے. تھوڑا سا توقف عطا اللہ صاحب. سر چونکہ دو لفظ میں بات کو مکمل کروں، صرف 2 لفظ. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا فرض ہے کہ وہ خود بھی احتیاط کرے اور وہ اپنے بچوں کو بھی تلقین کرے کہ بھائی آپ، کیونکہ ابھی ہمیں کورونا کے ساتھ جینا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. دیکھیں، سب سے پہلے جب یہ مرض آیا، کرونا آیا، تو پرائم منسٹر کا جو سٹینڈ تھا پہلے دن سے لے کر آخر دن تک وہ آپ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ جی یہ اس طرح سے پورا ملک ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کرنے ہیں اور معیشت کو بھی گرنے نہیں دینا ہے اور ملک بھی چلانا ہے. تو اسی پہ ہم چل رہے ہیں. لیکن جو آپ اسکولوں کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں ہمارے لیے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اس پیس پہ عمل ہونا چاہیے. ہم اگر اسکول بند بھی کرتے ہیں، نور اللہ عارفین بھائی آپ اس شہر میں رہتے ہیں، میں بھی اس شہر میں رہتا ہوں، ہمیں والدین کی ذمہ داری ہے، بحیثیت قوم ہم کچھ چیزوں میں ناکام ہیں. ہم اگر اسکول بند کرتے ہیں، وہی بچے ان گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، وہی بچے جو ہے وہ پارکوں میں جاتے ہیں، مارکیٹوں میں جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم مکمل اس کا متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم مکمل ملک لاک ڈاؤن کریں. ہم کہتے ہیں مکمل نہیں کر رہے. اچھا، دوسرا ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ضرورت ہے ایس او پیز تو سب سے پہلے فالو ہونے چاہیے. جو ایس او پیز ہے، ماسک پہنے، دوری اختیار کریں. فراڈ اس قوم کے ساتھ اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ یہ ہو رہا ہے کہ اسکولز میں، اور یہ منسٹرز کہہ رہے ہیں، سٹنگ منسٹرز کہہ رہے ہیں، جن کو فیصلہ کرنا ہے وہ آلریڈی کنونسڈ ہیں. تو پھر میری آواز سدا بسیرا ثابت نہیں ہوگی. وہ کنونسڈ ہے کہ اسکولوں میں ایس او پیز کی پابندی ہو رہی ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں اپنی گاڑی میں بٹھا کر کے، دن میں جتنے اسکول آپ چاہیں گے میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں. کسی ایک جگہ ایس او پیز کی پابندی کے نام کا اگر کوئی ڈرامہ ہوتا ہوا دیکھیں آپ، جو چور کی سزا وہ میری سزا، جو چور کی سزا وہ میری سزا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کون کرے گا ایس او پیز کی پابندی؟ جو میں جہاں تک کہ اسکول سے میرا خود اس شعبے سے وابستہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے اسکولوں میں میں وزٹ بھی ذاتی طور پر کرتا ہوں، فیڈریشن کے لوگوں سے جڑا ہوا ہوں. ہم کوشش کرتے ہیں پوری طرح کے اسکولوں میں ایس او پیز ہو، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ہونی چاہیے ایس او پیز. اگر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم بند کر دیتے ہیں، بچوں کو بٹھا دیتے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ فرق نہیں پڑنے والا ہے. اس لیے کہ بحیثیت کو میں نے کہا کہ ہم انہی گلی کوچوں میں اور انہی بازاروں میں اسی طرح اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہونا چاہیے. دوسری بات اپوزیشن کے حوالے سے، یہ جو آج ان کا اسٹینڈ ہے نا کہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں ہونا چاہیے، جلسہ جلوس بھی ہونا چاہیے، باقی چیزیں بھی ہونی چاہیے. یہی اسٹینڈ سندھ حکومت کا تھا. آپ نے دیکھا تھا کہ جی بند کر دے بند کر دے بند کر دے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول بھی نہیں بند ہونے چاہیے، مارکیٹ بھی بند نہیں ہونے چاہیے. میں دوبارہ کہوں گا کہ شادی ہال بھی، باقی بھی لوگ مجبور ہیں. ہم یعنی ہماری گورنمنٹ میں یہ طاقت نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ہر گھر میں جو غریب ہے، مزدور ہے، ان کو پہنچا سکیں. ہم جو 8 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں جاتا ہے ملک میں. میں تو اس وقت فیڈرل حکومت بھی، ہم فیڈرل حکومت میں یہ ماننے کو تیار ہیں کہ ہمارے نیچے بھی جو بیوروکریسی کام کر رہی ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ بھی ہماری ہدایات کو اسی طرح عمل اس پہ نہیں ہو رہا ہے. اس لیے ہم مجبور ہیں کہ کچھ رعایت دے لوگوں کو اور اس نیچ پہ نہ جائے جس سے خدا نخواستہ معیشت جو ہے وہ بے انتہا ڈاؤن ہو. معیشت ڈاؤن ہو جائے، پبلک کی وکٹ ڈاؤن ہوتی ہے تو اس کی خیر ہے.